بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے لوئن رابنس کی، 20ویں صدی کے مشہور معاشیات دان۔ برطانوی ماہر معاشیات لوئن رابنس 22 نومبر 1898 کو انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ آپ لندن اسکول آف اکنامکس کے ممتاز رکن تھے۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ انسان وہ چاہتا ہے جو ان کے پاس نہیں۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے قریبی گرامر اسکول میں حاصل کی۔ اکتوبر 1915 میں لندن اسکول آف اکنامکس سے آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ پہلے جنگ عظیم میں خدمات انجام دینے کی خواہش رکھتے ہوئے فوج میں باقاعدہ تربیت کے بعد افسر کے طور پر بھرتی ہوئے۔ 1916 تا 18 تک کام کرنے کے بعد لیفٹیننٹ کے عہدے کے ساتھ گھر واپس آئے۔ 1919 میں فوج کی نوکری ختم ہونے کے بعد تقریباً 1 سال کے لیے آپ نے لیبر کمپین فار نیشنلائزیشن آف دی ڈرنک ٹریڈ کے ذریعے کے ساتھ کام کیا بطور ملازم۔ 1920 میں آپ نے دوبارہ LSE میں اپنی تعلیم شروع کی۔ LSE سے مراد ہے لندن اسکول آف اکنامکس، اور 1923 میں BS آنرز میں اکنامکس کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کے استاد ڈالٹن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، رابنس LSE میں اپنی نسل کا سب سے ہونہار طالب علم تھا۔ گریجویشن کرنے کے بعد رابنس نے 6 ماہ ریسرچر کے طور پر کام کیا۔ نیو کالج آکسفورڈ میں لیکچرنگ پوزیشن پر کام کیا۔ 1925 میں واپس آپ لندن اسکول آف اکنامکس آئے اور دوبارہ ڈالٹن کی حمایت سے بطور اسسٹنٹ لیکچرر اور جلد ہی مکمل لیکچرر بن گئے۔ لندن اسکول آف اکنامکس میں پروفیسر ایلن ایبٹ ینگ کی وفات کے بعد 1929 میں آپ ان کی کرسی پر بیٹھے۔ 1930 کی دہائی کے دوران آپ نے یہاں معاشیات کا شعبہ بنایا اور اس کے لیے آپ نے فرائیڈرچ وان ہائیک، جان ہکس اور نکولس کالڈور کی خدمات حاصل کیں۔ رابنس نے ایک نظریہ ساز کے طور پر اپنا نام بنایا۔ 1920 کی دہائی میں آپ نے الفریڈ مارشل کی نمائندہ فرم کے تصور پر حملہ کیا اور یہ دلیل دی کہ الفریڈ مارشل کا نظریہ یا تصور فرم اور صنعت کے توازن کو سمجھنے میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ آپ نے لیبر سپلائی پر بھی بہت کچھ ابتدائی کام کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اجرت کی شرح میں اضافے سے لیبر کی سپلائی کی مقدار پر اثر پڑتا ہے۔ رابنس نے سب سے مشہور کتاب 1932 میں شائع ہوئی، نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف اکنامک سائنس، اس دور کی سب سے بہترین یہ کتاب قرار پائی۔ آپ نے اس کتاب میں معاشیات کی تعریف یوں بیان کی: علم معاشیات میں اس انسانی رویے کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو متعدد مقاصد یا خواہشات اور متبادل مستعمل محدود ذرائع کے مابین بطور ایک رشتے کے کارفرما ہوتا ہے۔ یعنی رابنس یہ کہہ رہے ہیں کہ علم معاشیات میں انسان کے اس رویے کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو بہت سارے مقاصد یا خواہشات تو رکھتا ہے۔ مستعمل کا مطلب ہوتا ہے قابل استعمال، اور ہمارے پاس متبادل قابل استعمال ذرائع ہوتے ہیں لیکن محدود ہوتے ہیں۔ اکنامکس انسان کے مقاصد اور محدود وسائل کے درمیان ایک رشتے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کتاب میں 3 اہم خیالات ہیں۔ ایک تو یہی ہے جو رابنس نے اپنی تعریف بیان کی اکنامکس کی۔ دوسری وہ روشن لکیر ہے جو رابنس نے معیشت اور معیاری مسائل کے درمیان کھینچی۔ رابنس نے دلیل دی کہ ماہر معاشیات کو اس بات کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے یہ کہے کہ کیا ہے یہ۔ دوسری بات رابنس نے یہ کہی ہے کہ جب کوئی معاشی مسئلہ پیش کیا جائے تو ایک ماہر معاشیات اس پہ یہ نہ کہے کیا ہے یہ، بلکہ اپنے پوری علم کے ساتھ اس مسئلے کا حل بتائے، اور مسئلے کا حل بتانے کے بعد زور دے کہ یہ ہونا چاہیے، اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ ماہرین اقتصادیات اب بھی رابنس کی اس بات کو مانتے ہیں۔ تیسری بڑی سوچ یہ ہے کہ معاشیات پہلے اصولوں سے منطقی کٹوتی کا ایک نظام ہے۔ وہ تجرباتی تصدیق کی فیزیبلٹی اور افادیت کے بارے میں شک و شبہات کا شکار تھے۔ تیسری بات رابنس کی یہ ہے کہ پہلے سے جو اصول ہیں، منطقی کٹوتی ہوتی ہے لاجیکل ڈکٹیشن،
جیسے آپ یہ سمجھ لیں سہیل از اے مین، مین از اے مورٹل، کہ سہیل ایک انسان ہے اور انسان فانی ہے۔ اس کی یہ دونوں اگر سٹیٹمنٹس ٹرو ہیں تو جو تھرڈ دی جائے گی وہ بھی صحیح ہوگی اور کریکٹ سلوشن پہ مبنی ہوگی۔ تیسری سٹیٹمنٹ یہی ہے اس کی بنتی کہ دنیا بھی فانی ہے، اور انسان فانی ہے تو کچھ بھی نہیں رہنا۔ اسلامی نقطہ نظر سے سوائے اللہ کی ذات اور نام کے اس دنیا میں سے سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اور یہ حقیقت پہ ہے، یہی اس کا کریکٹ سلوشن بنتا ہے۔ دوسری سٹیٹمنٹ آپ یہ لے سکتے ہیں کہ دیکھیں اے برابر ہے بی کے، تو بی برابر ہوگا سی کے، ڈیفینیٹلی سی برابر اے کے ہی ہوگا۔ یہ ایسا کریکٹ سلوشن ماہر معاشیات دے کہ پہلے سے اصولوں پہ کام کیا ہوا ہو۔ اس کے اوپر آپ کا یہ ہوتا ہے جی، فیزیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے آسانی سے قابل عمل، تجرباتی کام کر کے آپ اس کا رزلٹ نہ نکالیں، بلکہ بالکل صحیح سوچ اور اپنے نظریات سے اس چیز کے اوپر زور دیں کہ اس کا یہ سلوشن ہے اور یہی ہوگا۔ جب برطانیہ میں کینزی ازم کا آغاز ہو رہا تھا 1930 میں، تو رابنس 5 رکنی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے واحد رکن تھے جنہوں نے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے درآمدی پالیسی کی پابندیوں اور عوامی کاموں کے اخراجات کی مخالفت کی۔ آپ اس پورے دور میں کینز کے خیالات کے مخالف رہے۔ دیکھیں جی 24 اکتوبر 1929 کو ریاست متحدہ یعنی شمالی امریکہ میں سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، بہت زیادہ قیمتیں گرنے کا حال یہ تھا کہ پوری دنیا کی جو کل پیداوار تھی وہ 15% سے زیادہ گری، بین الاقوامی تجارت 50% سے زیادہ گر گئی، فصلوں کی قیمتیں 60% تک گری، امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 23% تک ہوئی، اور مزید یہ کہ دیگر ممالک میں 33% تک یہ شرح ہوئی۔ امیر اور غریب دونوں کے درمیان فرق بڑھا، اور دونوں ہی ممالک امیر بھی اور غریب بھی متاثر ہوئے۔ صنعتی ممالک تو سب سے زیادہ متاثر ہوئے کیونکہ ان کی اشیاء بن بکے رہنا شروع ہو گئی۔ بہت بری طرح سے یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا ڈپریشن پیریڈ ہے۔ اب کینز کیا کہتے تھے؟ کینز کہتے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں مکمل روزگار کی سطح حاصل نہیں کی جا سکتی، ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایکچولی پہلے جنگ عظیم سے پہلے جو ہے وہ رابنس بھی لیزے فیئر اکانومی کے حق میں ہی تھے، حکومت کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جو کلاسیکل ہے وہ کہتے ہیں کہ اوور پروڈکشن کا سوال نہیں پیدا ہوتا، سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ، سپلائی رسد اپنی طلب خود پیدا کرتی ہے، یعنی جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی چیز شے جو ہے فروخت ہو جاتی ہے، اتنا ہی روزگار حاصل ہوتا ہے، بن بکے کوئی شے نہیں رہتی۔ لیکن کینز نے اپنی کتاب 1936 میں جو لکھی جنرل تھیوری آف امپلائمنٹ انٹرسٹ اینڈ منی، اس میں واضح کیا بہت اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد کہ سرمایہ دارانہ نظام میں مکمل روزگار کا حصول ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے انسانی اور مادی وسائل بیکار رہتے ہیں، حکومت کو کام کرنا چاہیے، انہیں کام میں استعمال کرے اور اس کے ذریعے پیداوار بڑھائے، روزگار کی سطح کو بلند کرے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد رابنس کے خیالات میں گہری تبدیلی آئی اور کینز کی پالیسیوں کی وکالت کی۔ دوسری جنگ عظیم میں آپ نے برطانوی حکومت کے لیے ایک ماہر معاشیات کے طور پر مختصر خدمات سر انجام دیں۔ جنگ کے بعد رابنس نے لکھا کہ میں ایک ایسی روایت میں پروان چڑھا ہوں جس میں تجارتی چکر کے اتار چڑھاؤ اور مجموعی طلب کے تار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والے مسائل کو حقیقت میں تسلیم کیا گیا تھا، لیکن اس میں ہم آہنگی کے بعض گہرے امکانات کو نظر انداز کرنے کا رجحان تھا۔ جس طرح سے اب میں سوچتا ہوں، کبھی سطحی اور کبھی مثبت، غلطی کی طرف لے جاتا ہے۔ میں کیمبرج کے ماہرین اقتصادیات کا بہت زیادہ مقروض ہوں، خاص طور پہ لارڈ کینز اور پروفیسر رابرٹسن کا، جنہوں نے مجھے اس سلسلے میں کٹر نیند سے بیدار کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد رابنس نے کینز کے خیالات کی حمایت کی اور بہت سارے
جگہوں پہ جہاں ان کے ساتھ کینز کے ساتھ ملاقات ہوئی یا سیمینارز ہوئے یا مکالمے ہوئے، اس میں ان کے خیالات کی بھرپور وکالت کی۔ لندن اسکول آف اکنامکس میں آپ نے 1929 سے 1961 تک بطور پروفیسر کام کیا۔ دیکھیں یہ جو لندن اسکول آف اکنامکس ہے، یہ رابنس کے لیے نوجوانی سے یہ گھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے انڈر گریجویشن بھی یہیں سے کیا، گریجویشن بھی یہیں سے کیا، پھر آپ نے کام بھی یہیں پہ کیا، شعبہ بھی یہیں پہ اکنامکس کا قائم کیا۔ 1980 میں آپ نے وقتی بنیادوں پر اسکول سے منسلک رہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کام کرتے رہے، آپ لیکچر دیتے رہے، اور باقی زندگی آپ نے معاشی غور و فکر میں گزاری۔ آپ کا ایک بیٹا اور بیٹی تھی۔ آپ کا لندن اسکول آف اکنامکس میں جو مجسمہ رکھا ہوا ہے وہ آپ کے اپنے بیٹے کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے۔ آپ نے 15 مئی 1984 کو 85 سال کی عمر میں انگلینڈ میں وفات پائی۔ یہ تھے پروفیسر رابنس۔ اب ان کی آخر میں جو مشہور بکس ہیں ان کے نام: این ایسے آن دی نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف اکنامک سائنس، یہ 1932 میں شائع ہوئی۔ دی گریٹ ڈپریشن 1934 میں۔ دی اکنامک پرابلم ان پیس اینڈ وار، یہ بک 1947 میں شائع ہوئی۔ دی تھیوری آف اکنامک ڈیولپمنٹ 1968 میں، اور آخر میں اگینسٹ انفلیشن۔ بکس تو بہت ساری ہیں لیکن یہ ان کی کافی فیمس کتابیں ہیں۔ اگینسٹ انفلیشن یہ 1965 سے 1977، یہ اصل میں آپ کے لیکچرز ہیں جنہیں کتابی شکل دی گئی۔ اگر آپ کو یہ لیکچر رابنس پہ پسند آیا ہے تو اسے شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے کمنٹ میں رائے کا اظہار بھی کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔